بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیری ویلاگ کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میں حافظ فرمان علی فرام میرا جٹاں آزاد کشمیر، ڈسٹرکٹ ممبر تحصیل برنالہ، تمام دوستوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک حقیر سا کام شروع کرنے لگا ہوں کہ جو تاریخی چیزیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ جو حقیقت پہ مبنی ہیں میں وہ تمام دوستوں سے شیئر کروں۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اور ان کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ تو حضرات محترم، آج میں ایک غازی مقبول حسین سپاہی، ان کے بارے میں آپ کو میں کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے تاکہ جو بھی نیا ولاگ آپ کے پاس پہنچے تو بر وقت آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ سکے۔ تو چلو آج ہم اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ جناب، یہ غازی مقبول حسین ان کا تعلق راولاکوٹ کے نواحی علاقہ ہے تراڑ کھل، وہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ آستانہ عالیہ نیاریاں شریف، اس کے حوالے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان میں یا کوئی بیرون ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو نہیں جانتا ہوگا۔ وہاں سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا مزار شریف موجود ہے۔ تو میں ان کے ہسٹری کی طرف چلتا ہوں۔ جب 1965 کی جنگ لگی، بھارت نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے سپہ سالار اس وقت کے صدر ایوب حسین، جنرل ایوب صاحب اور تمام آفیسروں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، سینہ تان کے ان کا مقابلہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا حملہ صرف روکا نہیں بلکہ ان کو ناکو چنے بھارت کو چبائے۔ آج تک وہ اپنے انگلیوں کو کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا، آج تک وہ تل ملا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے آفیسروں نے بڑی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ بھارت کا مقابلہ کیا۔ تو اسی معاملے میں سپاہی مقبول حسین صاحب کشمیر کے ایک محاذ پہ موجود تھے۔ تو محاذ پہ لڑتے لڑتے جب کشمیر کے اندر چلے گئے، بھارت کے اندر چلے گئے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جب فائرنگ شروع ہوئی، ایک موقع پہ یہ اس کے بھارت کی آرمی کے نرغے میں آ گئے۔ جب گھیرے میں آ گئے تو یہ ماسور ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب بھاگنے لگے، آرمی ہماری پیچھے آگے، آرمی نے بھارت کی جو آرمی تھی ان کو پتہ چل گیا، مخبری ہو گئی۔ تو چلتے چلتے پھر فائرنگ شروع ہو گئی دونوں طرف سے، انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب پاکستان کی آرمی نے پیچھا واپسی کی، اپنے محاذ پہ پہنچنے کی، اپنے مورچوں پہ پہنچنے کی کوشش کی، تو سپاہی مقبول حسین شہید یہ جب زخمی ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے چھوڑ دیں، آپ پیچھے چلے جائیں، محاذ پہ چلے جائیں، کیونکہ پیچھے ہمارے پیچھا کر رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم سب پھر مشکل میں آ جائیں گے، لہٰذا یہ ہے کہ میں ان کو روک کے رکھتا ہوں، آپ کو میں کور فائر دیتا ہوں، تو آپ پیچھے واپس چلے جائیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے تمام نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خود کو ایک گڑھے میں گرا دیا۔ جب خود کو گڑھے میں گرایا تو انہوں نے کیا کیا کہ باقی جو ساتھی تھے وہ پیچھے آ گئے، ان کو کور فائر دیا۔ جب سپاہی مقبول حسین آگے سے فائر کرتے تھے، آرمی جو بھارت کی آرمی تھی اس کو پیچھے روک کے رکھا۔ جب پیچھے روک کے رکھا تو اتنی دیر میں جو ہمارے جو باقی ساتھی تھے، جو نوجوان تھے، وہ واپس آ گئے۔ جب تک ان کے پاس ایمونیشن موجود تھا، کسی سپاہی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے آئے، ان کے پاس آئے۔ بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے انڈین فوجیوں کو انہوں نے وصل جہنم کیا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا یہ گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہو کے ان کو جیل میں بھجوا دیا گیا، پھر ان پہ ٹارچر ہوا، 3rd ڈگری ٹارچر بہت آزمایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی زبان نہ کھولی، حتیٰ کہ صرف اپنا نام اور نمبر کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی اپنا راز فاش نہ کیا۔ کرتے کرتے اس مقام پہ وہ پہنچ گئے، اس بدنیتی پہ وہ پہنچ گئے کہ جب اس حضرت جو سپاہی مقبول حسین تھے، غازی مقبول حسین صاحب، ان کو کہتے تھے کہ آپ پاکستان مرد آباد کہہ دو، ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ اس بات پہ بھی وہ ایگری نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی جوانی انہوں نے لٹا دی پاکستان کے اوپر، اپنی جوانی انہوں نے لٹا دی، اپنی ہر چیز قربان کر دی، لیکن پاکستان کے بارے میں انہوں نے زبان پہ کوئی لفظ نہ نکالا۔ جب بے بس ہو گئے، آرمی بے بس ہو گئی، آفیسر ان کے بے بس ہو گئے، تو ان کی زبان کاٹ دی گئی۔ جب ان کو کہتے تھے کہ تم کہو کہ پاکستان مرد آباد، تو غازی مقبول حسین صاحب کے منہ سے نکلتا تھا
کہ پاکستان زندہ باد۔ جب ان کی زبان کاٹ دی گئی، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو مارتے تھے، ان پہ تشدد کرتے تھے، جو ان کے جسم سے لہو نکلتا تھا، خون نکلتا تھا، تو وہ کہتے تھے اب کہو کہ پاکستان مرد آباد، تو وہ جو خون نکلتا تھا وہ خون اپنی انگلی کے ساتھ لگا کے تو دیوار پہ لکھ دیتے تھے پاکستان زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب یہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، تو جب یہ گرفتار ہو گئے، جب قیدیوں کا تبادلہ ہوا، قیدیوں کی لسٹوں کا تبادلہ ہوا 1965 میں، تو اس میں سپاہی مقبول حسین کا کہیں بھی نام نہ آیا۔ جب کہیں بھی نام نہ آیا تو پاکستان کی آرمی نے یہ سمجھا کہ شاید وہ شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس سپاہی مقبول حسین شہید صاحب کا نماز جنازہ غائبانہ ادا کر دیا گیا، اور شہداء کی قبروں لگا دیا، ان کی تختی لگا دی، حتیٰ کہ کہیں بھی ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تو 2005 میں مشرف کے دور میں، جب مشرف صاحب کے دور میں جب قیدیوں کا تبادلہ ہوا 2005 میں، تو جب تبادلہ ہوا، جب واگا بارڈر پہ قیدی ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیے گئے، تو جن جن کے کوئی جاننے والے تھے، رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، وہ لینے کے لیے واگا بارڈر پہنچ گئے، تو سپاہی مقبول حسین صاحب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ پیچھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا کہ عیدی سینٹر والوں نے ان کی تصویریں اویزہ کی، اور تصویریں اویزہ کرنے کے بعد جو آپ کی جو بھابھی جان ہے، انہوں نے کچھ تھوڑی سی پہچان کی۔ اس کے بعد سپاہی مقبول حسین صاحب وہاں سے جب نکلے، ان کی حالت یہ تھی کہ چل بھی نہیں سکتے تھے صحیح طرح، منہ میں زبان نہیں تھی، آنکھیں اندر دنسی ہوئی تھی، سر پہ بال نہیں تھے، جو آنکھوں کے پلکیں ہیں وہ انہوں نے کاٹ دی تھیں، ہاتھوں کی فنگر انہوں نے مار مار کے تشدد کر کر کے برا حال کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ وہاں سے بیٹھے گاڑی پہ، کسی سے کوئی کرایہ مانگا یا کہ جس طرح بھی یہ اے جے کے سینٹر پہنچے، اے جے کے جب سینٹر پہنچے، وہاں پہ پہنچ کے تو جو ادھر ڈپٹی پہ مامور تھے ان کو کہنے لگے کہ میں نے اپنے کمانڈر سے ملنا ہے۔ جب انہوں نے یہ التجا کی تو جو آفیسر تھے بیٹھے ہوئے تھے ڈپٹی پہ، انہوں نے جب ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے ذرا تھوڑا ناگواری گزری کہ آپ کون ہیں، کس طرح ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات دشمنوں کے ہر وقت دشمن ان کی طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس لیے ہمارے نوجوان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر معاملے میں ہر طرح سے چکنے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب چھانٹ بین کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لہٰذا میں اپنے کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر جو آفیسر اس وقت ڈپٹی پہ مامور تھے، انہوں نے کمانڈر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح کوئی نوجوان ہے، تو اس طرح کی اس کی حالت ہے، اس طرح کے بزرگ ہیں کوئی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو۔ جب ملاقات کے لیے وہاں پہنچے، انہوں نے طلب کی ایک پنسل اور ایک لیٹر پیڈ۔ جب لیٹر پیڈ انہوں نے طلب کیا، طلب کر کے انہوں نے پھر اپنا پورا نام لکھا، سپاہی مقبول حسین، نمبر فلاں فلاں، اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہے۔ انہوں نے دونوں ایڑیاں جوڑ کے سلوٹ ایسے مارا جیسے 18-20 سال کا لڑکا اپنے آفیسر کو سلوٹ مارتا ہے۔ جب انہوں نے یہ اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے، جب یہ الفاظ انہوں نے کمانڈر نے سنے، کمانڈر نے جب پڑھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو بٹھایا، ان کو اپنی تحویل میں لیا، تحویل میں لے کے ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، پانی وغیرہ پلایا۔ پھر انہوں نے پرانی فائلیں نکالی کہ کیا واقعی اس نام کا کوئی بندہ ہے۔ جب انہوں نے پرانی فائلیں نکالی، اس نام کا بندہ نکلا، پھر انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر میں بندہ ناچیز ان کے گھر گیا، ان کے ایک بھتیجے ہیں صوبیدار میجر صاحب، وہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو میں کچھ معلومات پہلے بھی رکھتا تھا، اور یہ جو میں نے آپ سے معلومات شیئر کی ہے، یہ ان کے زبانی مجھے معلومات ہوئی تھی۔ اچھا، پھر جب ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کس طرح ہوا، انہوں نے کہا کہ جی کہ جب سپاہی مقبول حسین صاحب میرے چچا جان تھے، اور ہمارے والدہ صاحبہ پہلے، جو ہماری دادی جان تھی وہ پہلے فوت ہو چکی تھی، اور جب میرے ابو کی شادی ہوئی ہے، اس وقت یہ 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ جب 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اور میری امی جان نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، اپنے بیٹوں کی طرح پڑھایا ہے، اپنے بیٹوں کی طرح ان کو ہر وقت اس طرح کا پیار دیا ہے، تو اپنی بابی کے علاوہ انہوں نے کسی کو نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر، اپنی بابی کے علاوہ انہوں نے کسی کو نہیں پہچانا۔ جب وہاں پہ پہنچے ہیں، صرف بابی کی آواز نکلی ہے کہ بابی جان، اور ان کے جا کے گلے لپٹ گئے ہیں۔ تو حضرات محترم، پھر انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہمیں سپاہی مقبول حسین صاحب کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ کسی نے انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ کوئی گجرانوالے کی ایک لڑکی تھی، تو اس نے کہا جی کہ یہ میرے چچا جان ہے، صرف امرات لینے کے لیے انہوں نے کہا جی میرے یہ چچا جان ہے، تو لہٰذا یہ کہ یہ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ تو لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ کیوں کہ جب سپاہی مقبول حسین نے خود نمبر لکھ کے دیا، اس میں پھر سارا ڈیٹا تھا، اس لیے ان کا معاملات جو فیملی ریلیشن تھے وہ ادھر نیاریاں شریف کے جو ان کا آبائی علاقہ ہے وہاں سے ملتے جلتے تھے۔
تو پھر جب ادھر شہید ہوئے ہیں، جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، پردہ فرمانے کے بعد پھر ان کی ڈیڈ باڈی ہے جو سجدہ حق کی ہیلی کاپٹر میں ان کے اعزاز میں 2 پروٹوکول 7 ہیلی کاپٹر اور ایک میں وہ جسد حق وہ لے کے نیاریاں شریف کی سرزمین پہ اترے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز حاصل کیا۔ حضرات محترم دیکھیں، اس طرح کے نوجوان پاکستان کی ایک شان ہے، پاکستان کی ایک جان ہے، جنہوں نے اپنے دن رات محنت کر کے اپنی جانیں قربان کی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کی آرمی کی وجہ سے، پاکستان کی آرمی کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں، آرمی کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، ان کو اپنے خیالات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، عزت سے سوتے ہیں، اپنے نرم بستر پہ سوتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے نوجوان آرمی کے توسل سے ہم سوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی بیرونی طاقت، عالمی طاقتوں کے ہر وقت دشمن کے سامنے ہیں، سینہ تان کے وہ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، آرمی آفیسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہر طرح کے دشمن کے مقابلے میں ہماری نوجوان آرمی کو، ہمارے آفیسروں کو فتح نصرت سے ہمکنار فرمائے۔